آج بھی رشیا چائنا وہ اسرائیل کے حق میں نہیں ہے. عین ممکن ہے اللہ مظلوموں کی آواز سے ایسے حالات پیدا کر دے کہ اس جنگ میں براہ راست کون کود پڑے؟ سوویت یونین کود پڑے. اور اگر سوویت یونین اس جنگ میں کود پڑا جس کے پورے چانس لگ رہے ہیں، پھر یہ تیسری جنگ عظیم کی طرف معاملہ جائے گا اور اس کے ذمہ دار مسلمان ہی ہوں گے، اس کے ذمہ دار ناجائز اسرائیل ہے. اور پھر دنیا میں جو تباہی ہوگی نا وہ میرے اور آپ کے تصور سے بھی زیادہ ہے، کیونکہ اب تلواروں سے یا صرف ہوائی جہازوں سے جنگ نہیں ہوتی، اب سب کے پاس نیوکلیئر ہتھیار ہیں، اب ایٹم بم چلیں گے. اس وقت دنیا میں دو بڑی طاقتیں ہیں جو اس وقت تیسری ورلڈ وار کی طرف دنیا کو لے کے جا رہی ہیں. آپ کو پتہ ہے پہلی جنگ عظیم میں کتنے لوگ ہلاک ہوئے، دوسری جنگ عظیم میں کتنے لوگ ہلاک ہوئے، اور اب جب تیسری جنگ عظیم ہوگی تو ہلاکتوں کا جو ریشو ہوگا، میں سمجھتا ہوں آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر اب تک دنیا میں جتنی ہلاکتیں ہوئی ہیں وہ ایک طرف، تیسری جنگ عظیم جو اسرائیل کی وجہ سے ہونے جا رہی ہے اس میں جو ہلاکتیں ہوں گی وہ تمام ریکارڈ توڑ دیں گی، اور اس کا ذمہ دار برطانیہ، امریکہ اور اسرائیل ہوگا، جو دنیا میں سب سے زیادہ تہذیب کے ٹھیکے دار سمجھے جاتے ہیں. ایٹیٹیوڈ، ان کے اخلاق، ان کی سڑکیں، ان کے روڈ، او بھائی دنیا کا خون چوس رہے ہیں. یہ اس اخلاق کا کیا کر رہے ہیں آپ نے؟ عراق میں جو بھوک سے بچوں کو مارا ہے وہ کس نے مارا ہے؟ مسلمانوں نے مارا ہے یا ان 27 اتحادیوں نے مارا ہے؟ وہ عراق اب تک اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو پایا ہے. اس تباہی کا جو سینکڑوں بچے یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ کے مطابق عراق میں بھوک سے مرے ہیں، ان کا ذمہ دار سعودی عرب ہے، پاکستان ہے، یا وہ 27 اتحادی ممالک ہیں جو سارے غیر مسلم کنٹریز ہیں جنہوں نے 27 ملکوں نے مل کے عراق پہ حملہ کیا تھا اور جھوٹا الزام لگایا کہ ان کے پاس کیمیکل ہتھیار ہے. اب بھی دنیا کو اگر ہوش نہیں آتا اور کفر کی حقیقت سمجھ میں نہیں آتی ہے، ہمارے لبرل اور سیکولر طبقے کو جو صبح و شام ان کے گن گاتے ہیں، تو پھر آپ کو اس کا اللہ کے سامنے حساب دینا پڑے گا. کہاں گئی وہ عالمی طاقتیں؟ کہاں گئے وہ تہذیب کے ٹھیکیدار جو ہمیں تہذیب سکھاتے ہیں؟